کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری دنیا اتنے منظم طریقے سے آخر چلتی کیسے ہے؟ آج ہم انہی پوشیدہ نظاموں سے پردہ اٹھائیں گے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو کو خاموشی سے چلا رہے ہیں۔ تو چلیں ایک دلچسپ سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ایک پل، ایک ڈیٹا بیس اور ایک حکومت، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف لگتی ہیں، ہے نا؟ لیکن ان میں ایک چیز مشترک ہے، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور جواب یہ ہے کہ یہ سب کے سب مصنوعی نظام ہیں، یعنی وہ سسٹمز جو ہم انسانوں نے خود بنائے ہیں اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، اپنی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے۔ اچھا، تو تکنیکی طور پر یہ مصنوعی نظام ہیں کیا؟ چلیں آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ یہ انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز ہے جو کسی خاص مسئلے کو حل کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہو، اور اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے پہیے سے لے کر اقوام متحدہ جیسے بڑے عالمی ادارے تک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آخر یہ اتنے اہم کیوں ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ یہ نظام ہمارے کام کو آسان بناتے ہیں، بڑے بڑے اور پیچیدہ مسائل سے نمٹنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہماری زندگی کے معیار کو بہتر بناتے ہیں۔ تو انسانیت نے سب سے پہلے جس چیلنج پر قابو پایا وہ تھا علم کو منظم کرنا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ علم کے لیے بنائے گئے نظام کون سے ہیں۔ دیکھیں، انسانیت کے سامنے شروع سے ہی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اتنی ساری معلومات کو کیسے اکٹھا کیا جائے، کیسے اسے محفوظ رکھا جائے، اور پھر اس کا مطلب کیسے نکالا جائے۔ علم کے نظام دراصل اسی سوال کا جواب ہے۔ تو ہماری اس علم کی ٹول کٹ میں ریاضی، منطق یعنی لاجک، ڈیٹا بیسز اور انفارمیشن مینجمنٹ جیسے بڑے طاقتور اوزار شامل ہیں، اور ہر ایک کا اپنا ایک خاص کام ہے۔ ریاضی کو ہی لے لیں، یہ وہ زبان ہے جس کے ذریعے ہم اس کائنات کے پیٹرنز کو سمجھتے ہیں۔ یہ صرف اسکول کے مضمون تک محدود نہیں ہے۔ اور یہ اس کی ایک بہترین عملی مثال ہے۔ ہم شاید اس پر اتنا غور نہیں کرتے، لیکن جب کوئی یہ حساب لگاتا ہے کہ ایک کمرے کو پینٹ کرنے کے لیے کتنے ڈبے لگیں گے، تو وہ دراصل روزمرہ زندگی میں ریاضی کے ایک نظام کو ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ پھر آتی ہے منطق۔ یہ صاف اور واضح سوچ کے ساتھ اچھے فیصلے کرنے کا ایک پورا سسٹم ہے۔ یہ ہمیں قدم بقدم رہنمائی دیتا ہے کہ سوچنا کیسے ہے۔ مثال کے طور پر، جب کوئی ٹریفک سے بچنے کے لیے بہترین راستے کا انتخاب کرتا ہے تو وہ انجانے میں منطق کے اصولوں کو ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک مسئلے کو چھوٹے، قابل انتظام حصوں میں توڑنے کا نام ہے۔ اچھا، تو علم کو منظم کرنے کے بعد انسانیت کا اگلا بڑا چیلنج تھا اپنے ارد گرد کی دنیا کی تعمیر کرنا، اور یہ ہمیں تعمیراتی نظاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو دوسرا بڑا سوال یہ تھا، ہم اپنی دنیا کو اپنی ضرورت کے مطابق کیسے بنائیں اور اسے کیسے کنٹرول کریں؟ اس کا جواب ہمیں انجینئرنگ کے نظاموں میں ملتا ہے۔ انجینئرنگ کے بہت سے شعبے ہیں، جیسے سول، میکینیکل اور کیمیکل۔ ہر ایک کا فوکس دنیا کے ایک الگ پہلو پر ہوتا ہے۔ کوئی پل بناتا ہے تو کوئی پانی صاف کرتا ہے۔ ذرا ایک پل کے بارے میں سوچیں۔ یہ صرف کانکریٹ اور سٹیل کا ایک ڈھانچہ نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ سول انجینئرنگ نظام ہے جو ایک خاص مسئلے کو حل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ دریا کو محفوظ طریقے سے کیسے پار کیا جائے۔ اور یہ مثال تو بہت ہی شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ کیمیکل انجینئرنگ کیسے کام کرتی ہے۔ دیکھیں، ایک واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ایک ایسا نظام ہے جو ایک خام مال یعنی گندا پانی کو لیتا ہے اور اسے ایک ضروری چیز یعنی صاف پانی میں بدل دیتا ہے۔ لیکن شاید سب سے بڑا چیلنج اپنے ارد گرد کی دنیا کو تعمیر کرنا نہیں تھا، بلکہ خود کو منظم کرنا تھا، اور یہ ہمیں لے جاتا ہے معاشرے کے نظاموں کی طرف۔ شاید سب سے پیچیدہ چیلنج یہی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ ایک ساتھ مل کر کیسے کام کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب ہمیں سماجی نظاموں میں ملتا ہے۔ ان نظاموں کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ ہیں معاشرے میں امن اور نظم و ضبط قائم رکھنا، لوگوں کو ضروری خدمات فراہم کرنا اور ان کے درمیان تعاون کو فروغ دینا۔ حکومتیں اس کی ایک بہت بڑی مثال ہیں۔ یہاں ہم دو بالکل مختلف ماڈلز کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف جمہوری نظام ہے جہاں طاقت لوگوں کے چنے ہوئے نمائندوں کے پاس ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہے آمرانہ نظام جس میں سارا اختیار یا تو ایک شخص کے پاس ہوتا ہے یا پھر ایک چھوٹے سے گروہ کے ہاتھ میں۔ بالکل اسی طرح تنظیمیں بھی سماجی نظام ہی ہیں۔ کارپوریشنز کا مقصد ہوتا ہے منافع کمانا، جبکہ غیر منافع بخش تنظیمیں جیسے ایدی فاؤنڈیشن معاشرے کی خدمت کے لیے کام کرتی ہیں۔
دونوں کے مقصد تو مختلف ہیں، لیکن دونوں ہی اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے منظم نظام ہیں۔ تو سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، یہ تمام نظام، چاہے وہ علم کے ہوں، تعمیر کے یا معاشرے کے، یہ الگ الگ کام نہیں کرتے۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حکومت جو کہ ایک سماجی نظام ہے، ایک نیا پل جو کہ ایک انجینئرنگ نظام ہے، بنانے کا فیصلہ کرنے کے لیے ڈیٹا یعنی علمی نظام کا استعمال کرتی ہے۔ یہ نظاموں کا ایک جال ہے جو ہماری جدید زندگی کو ممکن بناتا ہے۔ تو یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ مستقبل میں جب ہمارے مسائل اور بھی پیچیدہ ہوں گے، جیسے موسمیاتی تبدیلی یا عالمی وبائیں، تو ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں کون سے نئے اور شاید زیادہ ذہین نظام ایجاد کرنے پڑیں گے؟